السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی ملاقات اور نکاح کا پورا واقعہ سنائیں گے۔ آپ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ یا ماشاء اللہ ضرور لکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی۔ ان کے شوہر انتقال ہو چکا تھا۔ ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک معتدد غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہے وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثار کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اوپری گھر پر بیٹھی ہوئی قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش اس کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفسیہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے: انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤ اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم و سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤ اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، پھر یہاں پر خطبہ ختم کر دیا اور کہا: میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو، وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے، اور میرا مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگریز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے: خدائی کے لیے حمد ہے جس کو ہم نے ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہے جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا ہے۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ
خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مسقال مہر کے بدلے۔ اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معاشیت ازواج دوازی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا اور آپ کی علم میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اظہار اشرف IA یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔